سکھ ایک خدا کی تلقین کرتے ہیں۔ ہندو مت کی طرح سکھ مت میں خدا کے مختلف روپ نہیں ہوتے۔ سکھ مذہب کے مطابق خدا ایک ہے اور نہ اس کی کوئی جنس ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صورت۔ سکھ مت کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب کا آغاز بھی ایک اومکار کے الفاظ سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے خدا ایک ہے، جس تک ہر ایک کو براہ راست رسائی حاصل ہے۔ جو بھی اس سے دعا کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے لیے کسی واسطے یا ذریعے کی ضرورت نہیں۔ لیکن گرو نانک دیو جی کے مطابق کوئی بھی شخص گرو یعنی استاد کے رہنمائی کے بغیر خدا کو نہیں پا سکتا۔ گرو اس کے دل سے غرور اور دنیاوی محبت نکالتا ہے اور اس کو سچائی سے روشناس کراتا ہے۔ اسی لیے گرو سکھ مذہب میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ سکھ گرو روحانی استاد ہیں جو خدا کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کے ذریعے سکھوں کو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ سکھ مت کے 10 گرو، ان کے والد، سن پیدائش اور سن وفات کچھ اس طرح سے۔ بابا گرو نانک دیو 1469 میں پیدا ہوئے اور 1539 میں وفات پائی۔ ان کے والد کا نام مہتا کالو تھا، جو پیشے کے لحاظ سے محکمہ زراعت میں پٹواری تھے۔ گرو انگد دیو سکھ مت کے دوسرے گرو تھے، جو 1504 میں پیدا ہوئے اور 1552 میں وفات پائی۔ ان کے والد کا نام پھیرومل تھا، جو تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ گرو امر داس سکھ مت کے تیسرے گرو تھے، جو 1479 میں پیدا ہوئے اور 1574 میں وفات پائی۔ ان کے والد کا نام تیج بھان بھلا تھا، جو ایک زمیندار تھے۔ گرو رام داس سکھ مت کے چوتھے گرو تھے، جو 1534 میں پیدا ہوئے اور 1581 میں وفات پائی۔ ان کے والد کا نام ہری داس تھا، جو چونا منڈی لاہور کے رہنے والے تھے۔ گرو رام داس کے بعد آنے والے تمام گرو انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ گرو ارجن دیو سکھ مت کے 5ویں گرو تھے، جو 1563 میں پیدا ہوئے اور 1606 میں وفات پائی۔ یہ چوتھے گرو رام داس جی کے بیٹے تھے۔ گرو ہر گوبند سکھ مت کے 6ٹھے گرو تھے، جو 1595 میں پیدا ہوئے اور 1644 میں وفات پائی۔ یہ 5ویں گرو ارجن دیو جی کے بیٹے تھے۔ گرو ہر رائے سکھ مت کے 7ویں گرو تھے، جو 1630 میں پیدا ہوئے اور 1661 میں وفات پائی۔ یہ گرو ہر گوبند جی کے پوتے تھے۔ ان کے والد کا نام گرو دتا تھا۔ گرو ہر کرشن سکھ مت کے 8ویں گرو تھے، جو 1656 میں پیدا ہوئے اور 1664 میں وفات پائی۔ یہ گرو ہر رائے جی کے صاحبزادے تھے۔ گرو تیغ بہادر سکھ مت کے 9ویں گرو تھے، جو 1621 میں پیدا ہوئے اور 1675 میں وفات پائی۔ یہ گرو ہر گوبند جی کے بیٹے تھے۔ گرو گوبند سنگھ سکھ مت کے 10ویں اور آخری گرو تھے، جو 1666 میں پیدا ہوئے اور 1708 میں وفات پائی۔ آپ گرو تیغ بہادر جی کے بیٹے تھے۔ ان کے بعد گرنتھ صاحب، جو سکھوں کی مذہبی کتاب ہے، کو گرو مانا جاتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب آدی گرنتھ یا گرو گرنتھ صاحب سکھ مت کی مقدس کتاب ہے۔ گرنتھ پنجابی میں کتاب کو اور صاحب اردو اور عربی میں دوست، ساتھی یا مالک کو کہتے ہیں۔ سکھ محض اسے کتاب ہی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ان کے لیے زندہ گرو کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اسے گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے۔ 5ویں سکھ گرو گرو ارجن دیو جی نے گرو گرنتھ کی ترتیب و تدوین 1603 میں شروع کی تھی، جو 1604 میں مکمل ہوئی، جس میں پہلے 4 سکھ گروؤں کی تعلیمات کے علاوہ مسلم صوفی بزرگ بابا فرید چکر گنج، بھگت کبیر، ہندو سنت سورداس جی کا کلام شامل ہے۔ گرو گرنتھ صاحب کا یہ حصہ بھگت بانی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہر آنے والے گرو نے اس میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ آخری گرو گرو ہر گوبند سنگھ جی نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے 1708 میں حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق ان کے بعد کوئی گرو نہیں ہوگا، لہٰذا گرو گرنتھ صاحب کو ہی رہبر و رہنما تسلیم کیا جائے۔ اسی لیے گرو گرنتھ صاحب کو سکھ مت میں حاضر گرو مانا جاتا ہے۔ سکھ عبادات سکھ مت میں عبادت زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ بہت سے سکھوں کا ماننا ہے کہ انہیں اپنی زندگی واحد گرو کے لیے وقف کرنی چاہیے اور گرو گرنتھ صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک امرت دھاری سکھ صبح سویرے یعنی امرت ویلے اٹھتا ہے اور گرو گرنتھ صاحب میں سے 5 پیارے یعنی جاپ صاحب، جپجی صاحب، تاؤ پرساد، چوپائے اور آنند صاحب کی گردان کرتا ہے۔
جبکہ شام کے وقت رہراس اور کیرتن سویلا پڑھتے ہیں۔ گرو کا لنگر خانہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب گرو نانک جی ایک کم عمر لڑکے تھے تو ان کے والد نے انہیں کچھ رقم دی تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں، لیکن جب وہ بازار کی طرف جانے لگے تو انہیں راستے میں کچھ سادھو ملے جو بھوکے تھے، تو آپ نے اس ساری رقم سے ان سادھوؤں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر گرو نے لنگر کھانے کا بندوبست کیا۔ سکھ مت میں لنگر ایک گردوارے کا اجتماعی باورچی خانہ ہوتا ہے جو مذہب، ذات، جنس، نسل اور معاشی حیثیت سے قطع نظر سب کو مفت کھانا پیش کرتا ہے۔ لوگ فرش پر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ لنگر کے اس کھانے میں دال، چاول، روٹی، سبزی، چنے، کھیر اور شیرہ شامل ہوتا ہے۔ باورچی خانے کی دیکھ بھال اور خدمت سکھ کمیونٹی کے رضاکار کرتے ہیں۔ سکھ علامات۔ سکھ مت کے 5 امتیازی نشان ہیں جن کے نام کا پہلا حرف کاف ہے۔ یہ 5 علامات گرو گوبند سنگھ نے 5 پیاروں کو عطا کی۔ یہ 5 علامات یہ ہیں: کیس یعنی سر کے بال اور داڑھی مونچھیں، کرپان، کچھا، کنگھا، کڑا جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے، انہیں 5 ککار بھی کہتے ہیں۔ 30 مارچ 1699 کو آنند پور میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جہاں گرو گوبند سنگھ جی نے اعلان کیا کہ ویسے تو مجھ سے آپ سب لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن آپ میں سے کون ہے جو مجھے اپنا سر پیش کرے؟ یہ 5 سنگھ باری باری خیمے میں گئے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں گرو انہیں کیسری رنگ کی پگڑی پہنا کر باہر لائے اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ میرے 5 پیارے ہیں۔ اس دن انہیں سنگھ کا لقب دیا اور 5 ککے عطا کیے گئے۔ اسی دن گرو گوبند سنگھ جی نے خالصہ کی بنیاد رکھی۔ خالصہ عربی زبان کے لفظ خالص سے ہے جس کا مطلب ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ سکھوں کا ہتھیار بند گروہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ہر وقت کرپان رکھتا ہے۔ کرپان 5 ککوں میں سے ایک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان 5 علامات میں سے ایک کیس کو ترک کرنے والے کو سکھ مت سے خارج کر دیا جاتا تھا، لیکن اب اس میں لچک آ گئی ہے۔ کیس نہ رکھنے والے سکھ کو مونا کہتے ہیں۔ ان کا درجہ 5 ککوں کے ماننے والوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے، جبکہ باقی 4 ککوں کو ترک کرنے والے کو پتت کہا جاتا ہے، اور جب تک وہ اکال تخت پر حاضر ہو کر معافی نہ مانگے اور دوبارہ امرت نہ پئیں انہیں سکھ مت میں شامل نہیں سمجھا جاتا۔ سہج دھاری سکھ۔ وہ سکھ جو امرت سنسکار کی شروعات کی تقریب سے نہیں گزرے ہیں انہیں سہج دھاری سکھ کہا جاتا ہے۔ یہ سکھ 10 گروؤں اور گرو گرنتھ صاحب کو مانتے ہیں لیکن خالصہ میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ سکھ سنگت کا اتنا ہی حصہ ہیں جتنا کہ امرت دھاری سکھ۔ کوئی بھی جو سکھ خاندان کا حصہ ہے وہ سکھ سنگت کا حصہ بھی بن سکتا ہے۔ امرت دھاری سکھ۔ امرت دھاری سکھ وہ افراد ہیں جو امرت سنسکار کی شروعات کی تقریب سے گزر چکے ہیں۔ ان سکھوں کا تعلق خالصہ سے ہے۔ ایک امرت دھاری سکھ کو رہت مریادہ کے اصولوں پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ رہت مریادہ کے اصول یہ ہیں: 5 ککار پہنے جو کیس، کنگھا، کڑا، کچھا اور کرپان ہیں۔ اپنے بال نہ کاٹیں اور انہیں ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں۔ کچھ سکھ پگڑی پہنتے ہیں۔ داسمند ادا کرنا چاہیے جو آمدن کا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ وہ گوشت نہ کھائے جو رسمی طور پر ذبح کیا گیا ہو، جیسے حلال گوشت۔ تاہم زیادہ تر امرت دھاری سکھ سبزی خور ہیں۔ انہیں شراب نہیں پینی چاہیے۔ انہیں جوا نہیں کھیلنا چاہیے۔ مالی فوائد کے لیے اپنے بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ امرت سنسکار۔ جب کوئی سکھ خالصہ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے امرت سنسکار کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ امرت سنسکار کی تقریب سکھوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سکھ نے خالصہ سے وابستگی ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خالصہ میں شامل ہونے والے مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ 5 ککار پہنتا ہو۔ امرت سنسکار کی تقریب کی کچھ اہم خصوصیات یہ ہیں: اس تقریب کے انعقاد کے لیے لازم ہے کہ وہاں کم از کم 6 امرت دھاری سکھ موجود ہوں، یعنی 6 ایسے افراد جو پہلے سے ہی خالصہ کا حصہ ہوں۔ پھر ایک گرنتھی گرو گرنتھ صاحب سے پڑھتا ہے اور 5 پیارے ایک دیگچی کے گرد بیٹھ کر کھنڈا کے ساتھ امرت کے مرکب کو ہلاتے ہیں۔ جس شخص کو خالصہ میں شامل کیا جا رہا ہو، اگر وہ مرد ہے تو اس کے نام کے ساتھ سنگھ لگا دیا جاتا ہے، اگر عورت ہے تو اس کے نام کے ساتھ کور لگا دیا جاتا ہے۔ سنگھ کا مطلب شیر ہے اور کور کا مطلب شہزادی۔ کے بعد پرشاد بانٹا جاتا ہے۔ سکھ تہوار۔ سکھ مت میں بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں۔
جن میں سر فہرست یہ ہیں: پرکاش اتسو 10ویں پادشاہ۔ یہ تہوار سکھوں کے 10ویں گرو ہر گوبند سنگھ کے یوم پیدائش کے طور پر ہر سال 31 جنوری کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ہولا محلہ، یہ تہوار ہندوستان کے صوبے پنجاب کے شہر آنند پور صاحب میں ہر سال 17 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ کو ہمالیہ کے دامن میں دریائے ستلج کے کنارے یہ شہر سکھوں کے 9ویں گرو تیغ بہادر صاحب نے 1665 میں آباد کیا تھا، جبکہ یہاں اس تہوار یا میلے کا آغاز ان کے بیٹے اور 10ویں گرو گوبند سنگھ نے کیا تھا۔ تہوار کی تقریب کا آغاز 3 سیاہ بکروں کو تلوار کے ایک ہی وار سے گردن جدا کر کے کیا جاتا ہے۔ اس گوشت سے مہا پرساد پکا کے جلوس کے شرکاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 5 پیارے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے شرکاء پر رنگ پھینکتے ہیں اور جو بولے سو نہال کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہ جلوس ہماچل پردیش کی سرحد پر دریائے مرحلے گنگا کے کنارے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ بیساکھی اصل میں ایک موسمی تہوار ہے جو ہر سال 13 اپریل کو، جو پنجابی مہینے بیساکھ کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، کو پنجاب اور ہریانہ میں فصل کی کٹائی کے بعد منایا جاتا ہے۔ لیکن سکھوں کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ گرو امر داس جی خاص طور پر یہ تہوار مناتے تھے، جبکہ گرو گوبند سنگھ جی نے 1699 میں خالصہ کی بنیاد بیساکھی کے دن ہی رکھی تھی۔ حالیہ پرکاش شری گرو گرنتھ صاحب، سکھوں کے مطابق اس دن گرو گوبند سنگھ جی نے گرو گرنتھ صاحب کو بطور آخری گرو نامزد کیا اور حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا کوئی جانشین نہیں ہے اور آئندہ گرو گرنتھ صاحب کو گرو کی حیثیت حاصل رہے گی۔ اس دن کی یاد میں سکھ ہر سال 1 ستمبر کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جسے پھالیہ پرکاش شری گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے۔ گرو نانک گرپورب، یہ تہوار سکھ مذہب کے بانی گرو نانک جی صاحب کے پیدائش کے دن کے طور پر ہر سال 22، 23 اور 24 نومبر یعنی 3 دن تک منایا جاتا ہے۔ گردواروں پر چراغاں کیا جاتا ہے اور شمعیں روشن کی جاتی ہیں۔ چھوٹے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں جن کی قیادت 5 پیارے کرتے ہیں۔ پہلا جھولا ان واسطے منموہن سنگھ وزیر اعظم گڈی 2008۔ اچھا، تو اس کو لے کے پھر آپ لوگ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں؟ 550 سال پرانا جھولا، اور یہ اوریجنل ہے؟ اس میں بابا جی اس میں جھولے انہوں نے؟ اچھا، تو یہ ایسی چاندی کا ہوتا تھا؟ یہ چاندی، پیور چاندی 4 من، اندر سونا 91 کلو۔ اچھا، 2 من 11 کلو سونا، 4 من چاندی۔ ماشاءاللہ۔ تو اسے آپ لے کے انڈیا بھی گئے؟ گاڑی کے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد ایک بن گیا۔ انڈیا جاتے ہیں؟ سکھ مت کے مقدس مقامات: گولڈن ٹیمپل، گردوارہ شری ہرمندر صاحب، جسے گولڈن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، سکھ مت کا سب سے مقدس مقام ہے، جسے 1604 میں گرو رام داس جی کے بنائے گئے تالاب کے ارد گرد بنایا گیا۔ اس گردوارے کی بنیاد گرو ارجن دیو کی خصوصی دعوت پر سائیں میاں میر، جو ایک صوفی بزرگ تھے جن کا مزار لاہور میں ہے، نے رکھی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہرمندر صاحب کو سونے سے بنوانے کے لیے 400 کلو گرام سونا تحفتاً بھجوایا تھا، اور یہ سارا کا سارا سونے سے بنا ہوا ہے۔ اکال تخت کو گرو ہرگوبند صاحب نے ہرمندر صاحب کے سامنے تعمیر کروایا تھا، جو اب ہرمندر صاحب کی عمارت ہی کا حصہ بن چکا ہے۔ اکال تخت کا مطلب خدا کا تخت ہے۔ یہ سکھوں میں انصاف، دنیاوی سرگرمیوں اور خالصہ کا مرکز ہے۔ تخت شری پٹنہ صاحب انڈیا کی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں واقع ہے۔ یہ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی کی جائے پیدائش ہے۔ دربار صاحب ننکانہ، پاکستان کے صوبے پنجاب میں ضلع ننکانہ صاحب پوری دنیا میں سکھ مذہب کے بانی گرو بابا نانک کی پیدائش کی جگہ ہونے کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ دربار صاحب کرتارپور پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع نارووال کا سرحدی علاقہ ہے۔ سکھ مذہب کے بانی گرو بابا نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام اسی مقام پر گزارے تھے اور اسی مقام پر وفات پائی تھی۔